ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وعترتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت، کعبہ انقیاد، ارواحنا فدا، انیس بے کسا، جو سبل السلام کے مرشد اعظم ہے، یتیموں کے چارہ گر ہیں، اس نبی برحق کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ نیکیاں کرتے رہیں اور نیکی کرتے کرتے یہاں تک کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر نیکی چھوڑ دیں گے، برائی کرتے رہیں گے تو خاتمہ برائی پر ہوگا، لہٰذا جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ جمعہ کا جو دن آتا ہے یہ ہمارے ہفتے کے پورے نظام کا تعین کرتا ہے۔ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے یہ ہمارے پورے ہفتے کا نظام تعین کرتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن کا ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ اور جمعہ کے بعد جب جمعہ آتا ہے تو گزشتہ جمعہ جو ہے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ہم انسان ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کے بعد ایک جمعہ لے آتا ہے، اگر اس جمعے کا بندہ اہتمام کر لے تو پروردگار عالم گناہوں کو معافی فرما دیتا ہے۔ تو جمعہ کا دن ہے مقدس مبارک، جتنا زیادہ ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں۔ صبح سے باضابطہ طور پر اس کا آغاز ہوتا ہے، فجر کی نماز سے، ہم یہ تو مغرب سے ہوتا ہے، لیکن دن کا جو سورج طلوع ہوتا ہے سب سے بہترین، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن، یعنی جمعہ کے دن کی فجر جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تو فجر اہمیت کی حامل ہے ہی، جمعہ کے دن کی فجر کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آدمی جو ہے وہ طلوع سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ شام کرتا ہے، دوپہر سے شام کرتا ہے، پھر جمعہ کا دن چلا جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہم اس کا اہتمام کریں، اس کی خوشیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں، اس میں عبادتوں کا اہتمام کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے پروردگار کی بارگاہ میں آ جایا کریں، تاکہ ایک ایک اس کا لمحہ ہم سے یوں نہ چھوٹے، کوتاہی اور غفلت میں نہ چھوٹے، بلکہ ہم اسے پوری طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی اسکیم، کوئی آفر ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے مفت میں سم ہی لگا دیا، سم ہوتا ہے جو موبائل میں ڈالنے سے جو ہے وہ موبائل کا نیٹ ورک کام کرنے لگتا ہے، آدمی ان سے رابطہ کرنے لگتا ہے۔ یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ مفت میں سم مل رہا ہے تو کوئی بندہ جو ہے وہ کسر باقی نہیں رکھتا، پورا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پتہ چل جائے فلاں جگہ ہوٹل کی اوپننگ چل رہی ہے اور کسی کو کوئی دعوت نہیں دی گئی ہے، دعوت عام ہے، پہنچ جاؤ، تو ہر آدمی بھوک پیاس مٹانے کے لیے پہنچ جائے گا وہاں پر، ضرورت نہ بھی ہو تو پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ اسکیم ہے، آفر ہے، ہمارے آپ کے لیے سب کے آفر ہے، تو پہنچ گئے، کھایا پیا ایک دم مست۔ یہاں تک کہ اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بچ جائے اسے بھی لے کے ہم جائیں، یہاں تک کوشش ہوتی ہے، اسکیم کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے نہیں ہے، یہ بات تو حقیقت ہے۔ ہم انسان ہیں
تو ہم اسکیم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, آفر کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اتنا بہترین آفر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن دیا ہوتا ہے, ہم کیوں اس سے محروم رہتے ہیں؟ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم گھر میں ماحول اپنا بنائیں کہ جمعہ کا دن ہے, نہیں پہلے پہنچنے کی کوشش کی جائے. یہ ماحول بننا چاہیے. مجھے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس دن میں جلدی, اگر خطاب جلدی ہو جائے اور پھر نماز جلدی کھڑی ہو جائے, تو کتنے بیچارے اللہ ماشاء اللہ وہ جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وقت اتنا ہے, اس سے پہلے اگر ہو گئی تو پھر تو جمعہ ملنا مشکل ہے. تو یہ سب باتوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. جمعہ کا دن ہے, جتنا زیادہ ہم اس کا اہتمام کریں گے, جتنا زیادہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اتنا ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی. درود پاک کی بڑی فضیلت ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو میں مدینے میں, سرکار تو جہاں چاہیں وہاں تشریف لائیں, ان کا اختیار ہے, لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں تمہیں درود پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں. ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, سرکار وہاں سن رہے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سرکار جہاں چاہیں وہاں تشریف لائیں, لیکن قبر انور حضور کی مدینے پاک میں ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبر انور میں تم پر میری شکلیں پیش کی جاتی ہیں, میں خود ملاحظہ کرتا ہوں تمہارے درود پڑھنے کو. سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا, کل قیامت کے دن وہ میری مجلس میں روز محشر جب ہمہ ہمی ہوگی, رسہ کشی ہوگی, لوگ ایک دوسرے سے اپنی جان چھڑاتے ہوں گے, اپنا دامن چھڑاتے ہوں گے, ایسے وقت میں اسے پہچان لوں گا. سرکار جسے پہچان لے کہ یہ شخص ہاں یہ مجھ پر درود پڑتا تھا, جسے اس دن پہچان لیا جائے گا تو یقیناً وہ نجات پا جائے گا. تو کثرت کے ساتھ, یہ تو درود پاک پڑھنے کی بات ہے. جو شخص جب درود پاک پڑھنے کا عادی ہو جائے گا تو نمازی بن جائے گا, کبھی وہ نیکیوں سے محروم نہیں رہے گا, اچھا بن جائے گا, نیک بن جائے گا, اور دنیا کی سعادتیں اسے ملنے لگیں گی. تو درود پاک کی فضیلت ہو گئی, اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قمر نازل فرمائی. سورہ قمر یعنی جس میں چاند کا بیان موجود ہے. کس چیز کا بیان ہے؟ چاند کا بیان موجود ہے. چاند ہے موضوع جستجو, موضوع تلاش ہے چاند, اور گفتگو کا محور بھی چاند ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے. چاند بھی اللہ کی, بولیں آپ, چاند بھی اللہ کی, اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اور جس طریقے سے چاند ایک سیارہ ہے, اسی طریقے سے روئے زمین پر ایک نہیں, روئے زمین سے متصل نظام کائنات میں بہت سیارے موجود ہیں. سیارہ یعنی چکر کاٹتا ہے, گردش کرتا ہے. یہ موضوع میں نے اس لیے بھی اٹھایا کہ اسلام ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. دنیا آج تحقیق کر رہی ہے, تلاش کر رہی ہے, جستجو میں لگی ہے, انکشافات کر رہی ہے اور رزلٹ پیش کر رہی ہے. قربان جائیے, قرآن عظیم نے 1400 سال پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا. جو کچھ ہے اور ہوگا یہ قرآن پاک کی مرہون منت ہے, قرآن پاک کا احسان ہے ہم پر. دنیا انسانیت پر قرآن پاک کا احسان ہے. ہم کیا قرآن پاک پڑھیں اور کیا سمجھیں؟ جن لوگوں نے یا جن قوموں نے قرآن پاک کو پڑھ لیا, سمجھ لیا, وہ اکتشافات کی دنیا میں ٹہلنے لگے, وہ انوینٹ کرنے لگے, ایجاد کرنے لگے, انہوں نے تحقیق کا سلسلہ شروع کر دیا, ریسرچ کرنے لگے وہ, جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر قرآن پاک کی آیتیں, اس کے حقائق جن پر واضح ہو گئے, وہ ایمان بھی لے آئے. بہت سارے ایسے سائنسداں جو ایمان بھی لے آئے, اور بہت سارے ایسے رہے کہ جو ایمان لانے سے قاصر رہے. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے تحقیق اور تلاش کے بعد جو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنا سارا نظام جو چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو چلانے والا بھی تو کوئی ہوگا. مجبور ہو گئے, بے ساختہ پکار اٹھے کہ نہیں, ان کو چلانے والا کوئی عام کوئی نہیں ہو سکتا, وہ ایک ہی ہے جسے دنیا جو ہے وہ خالق کے نام سے جانتی ہے, مالک کے نام سے.
اللہ کے نام سے جانتی ہے. لوگوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, کہ قیامت پاس آئی, قیامت کا دن پاس آیا, قیامت پاس آئی اور چاند شق ہو گیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قمر میں اس بات کا اعلان فرمایا, اور سورہ قمر میں باضابطہ طور پر ہوا یہ کہ کفار مکہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ آپ نبی ہیں, آپ اعلان نبوت کر رہے ہیں, تو جو نبی ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی طرف سے کچھ عطا کرتا ہے جو معجزے کے طور پر ہوتا ہے, جسے پیش کر کے وہ لوگوں کا دل جیت لیتا ہے, اور پھر لوگ راغب اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں, مذہب اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جس چیز کا تم مطالبہ کرو وہ چیز میں کر دیتا ہوں, تم دیکھ لینا. چنانچہ کفار مکہ نے دیکھا کہ چاند جو ہے اپنے پورے آب و تاب پر ہے, مکمل پورا چاند موجود تھا. کفار مکہ نے حضور سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم اگر نبی ہو اور اس دعوے کو پیش کرتے ہو تو ایسا ہے کہ چاند ابھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے پورے نورانیت پر ہے, لہذا تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. مچل کے کہیں آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جن کے اشاروں پر چاند چلتا ہو, جن کا صدقہ چاند کھاتا, جن کا صدقہ چاند کو مل رہا ہو. اگر میں کھانا کہہ دوں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اگر مجازی معنی میں استعمال کریں. چاند کا گھٹنا بٹنا یہ حضور کا صدقہ ہے. یہ چاند کو جو نورانیت ملی وہ حضور کا صدقہ ہے. چاند ایک چیز ہے, اس میں نور کا آ جانا وہ اس کی غذا ہے. تو کفار مکہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں اس کو. سرکار نے اشارہ فرمایا, جو ہی انگلی کا اشارہ چاند نے پایا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. مچل کے گئے. حضور کا معجزہ بھی سننا ضروری ہے, اور اس کے سن لینے کے بعد ہماری عقیدت, ہمارا ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے کہ ہمارا نبی کوئی بےکس مجبور نہیں تھا, ہمارا نبی مختار تھا, ہمارا نبی صاحب اختیار تھا, اور ہمارے نبی کے اشارے پر نظام کائنات چلتا ہے. نبی اشارہ کر دے کائنات کا نظام چلے, اور نبی اگر تھم جائے رک جائے تو نظام کائنات رک جائے. نبی اشارہ کر دے تو رک جائے پورا نظام کائنات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار معراج تشریف لے گئے, نظام کائنات رک گیا تھا. ہے نہیں ہے؟ بولے بھائی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاؤٹ ہے؟ بھائی قرآن نے کہا اس کو, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. پڑھنے والے پڑھتے ہیں, سمجھنے والے سمجھتے ہیں. دنیا نے اس بات کی تصدیق کی کہ جس شب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تھے, زمین و آسمان کی حرکتیں رک گئی تھی, تھم گئی تھی, پورے معاملات تھم گئے تھے, روئے زمین کے تمام معاملات. تو سرکار اشارہ کر دے تو نظام کائنات چلنے لگے, اور سرکار اشارہ کر دیں تو نظام کائنات تھم جائے, رک جائے, جو جہاں کا جہاں پڑا رہ جائے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا. حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. کفار مکہ نے ایسا کہا کہ ایسا ہے کہ یہ ہم کو تھوڑا سا جادو نظر آتا ہے. یہ بولے آپ نے ہماری نظریں آپ نے بند کر دی ہیں, تو ہم کو وہی دکھائی دے رہا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. کفار مکہ کیا کریں گے؟ ہم کو وہی دکھائی دے رہا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں, لے آپ نے ہماری نظروں کو جو ہے وہ چھین لیا ہے, یعنی ہماری نظریں چوری کر لی, آپ نے ہمیں نظر بند کر دیا ہے. جیسے آج کل کے جادوگر ہوتے ہیں, نظر بند کیا, بال ہوتا ہے تو بال جو ہے وہ لے کے یوں مارا تو پھر وہ غائب, پتا چلا منہ سے بال نکال رہے ہیں, جیب سے بال نکال رہے ہیں, کرتے نہیں کرتے. تو یہ نظر بند کا کمال ہے, ان کا کمال نظر بند کا کمال ہے. لیکن قربان جائیے جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خزانوں کی چابی دی ہو, صاحب اختیار بنایا ہو, ان کے کمال کا کیا عالم ہوگا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد کوئی روئے زمین پر اگر کوئی ہستی کوئی ہے تو ہماری حضور کی ذات ہے. حضور نے 2 ٹکڑے کیے. شک ہوا کہ ایسا ہے کہ تم نے, ایسا ہے کہ ہم دیکھیں گے, چاند تو 2 ٹکڑے ہوا ہے. اب یہ 2 ٹکڑا تو ایسا نہیں کہ ہم ہی دیکھیں, دنیا میں اور بھی لوگ دیکھے ہوں گے. تو ایسا ہے کہ جو حالت سفر میں ہیں اور دوسرے ممالک کا سفر کر کے یہاں آئیں گے, ہم ان سے پوچھتے ہیں
ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے؟ تو وہ تو انکار نہیں کریں گے، دیکھا ہے تو دیکھا کہیں گے، نہیں دیکھا ہے تو نہیں دیکھا کہیں گے. تو پھر آنے والا قافلہ آیا. آنے کے بعد انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس شب ہم نے واقعی چاند کو دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. جب اس قافلے نے اس بات کا اقرار کیا تو پھر کفار قریش اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ چلتا پھرتا جادو ہے، لہٰذا جو ہے ماننے والے مانے، نہیں ماننے والے نہیں مانے. تو اسے کبھی کبھی قرآن پاک نے اسے کہا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. حضور نے معجزہ دکھایا اور قیامت قریب آ گئی. یہ اہل ایمان نے ایمان لایا اور جو بے ایمان تھے ایمان نہیں لائے. اقتربت الساعہ، حضور کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا اور حضور کا معجزہ پیش کر دینا یہ کسی قیامت سے کم نہیں. حضور نے وہاں معجزہ پیش کیا ہے اور قرآن پاک نے اسے قیامت سے تعبیر کی ہے. ابھی کہ حضور نے جو ہے وہ معجزہ پیش کیا ہے لہٰذا قیامت قریب آ چکی ہے. اس دور میں قرآن پاک نے جب نزول قرآن ہوا ہے اور قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تب قرآن پاک نے کہا کہ قیامت قریب آ چکی ہے. قیامت قریب، اب 1400 سال ہو چکا، قیامت قریب ہے. ہم ابھی سے سن رہے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے سن رہے ہیں، مرنے تک یہ سنیں گے قیامت قریب ہے. کب آئے گی قیامت ہمیں نہیں پتا، کب آئے گی قیامت ہمیں، لیکن قیامت تو آئے گی. قیامت مانتے نہیں مانتے آپ لوگ؟ قیامت کا دن تو حق ہے اور آنا ہی آنا ہے، چاہے ہم پر آئے چاہے ہمارے بعد آئے یا ان کے بعد آئے، یعنی آنا تو ہے ہی. اور وہ یوم حساب ہے. اس دن ہم آپ سب جمع ہو جائیں گے پروردگار کی بارگاہ میں، اور حال یہ ہوگا کہ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو پھر قرآن پاک نے فرمایا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ. اس دن انسان کہے گا، اپنی قبروں سے اٹھ کے آنکھیں چوندھیا جائیں گی، چکرا کر اٹھے گا، وہ چوندھیا جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن پاک نے اسے بیان کیا کہ برق البصر، آنکھیں چوندھیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند جو ہے وہ اپنی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی روشنی سلب کر لی جائیں گی. وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند سب جمع کر لیے جائیں گے رب کی بارگاہ میں، کوئی کام کے نہیں، پھر کوئی کام کے نہیں ہوں گے. یقول الانسان، اس وقت انسان کہے گا یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں بھاگیں، کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا، کہاں جائیں. انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا، برملا اظہار کرے گا. کلا لا وزر، قرآن کہتا ہے کہ کلا لا وزر، اب کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ تمہیں نہیں، کوئی پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملنے والی. اب جب آ گئے تو آ جاؤ پروردگار کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اب کچھ نہیں تمہارے لیے. تو ایک دن یہ ہے کہ چاند ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، اور ایک دن یہ ہے کہ چاند اس دن سمیٹ دیا جائے گا. سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اس بات کی کہ چاند جس طریقے سے سطح زمین روزانہ پانی میں، اس کا روزانہ سطح زمین جو ہے پانی میں دھستا چلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے چاند جو ہے روزانہ اس کا جو حجم ہے، اس کی لینتھ اور وڈتھ، اس کی جو چوڑائی اور لمبائی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ چاند کی جو تصویر ہے یا چاند کا جو ہیولہ، جو اس کی شکل ہے، وہ روزانہ جو ہے وہ سمٹتی چلی جا رہی ہے. اور سائنسدانوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا. انہوں نے مثال پیش کی کہ جیسے ایک اچھا خوبصورت اور میٹھا انگور ہوتا ہے، وہ جب سمٹ جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے تو کشمش بن جاتا ہے، منقع بن جاتا ہے، اسی طریقے سے چاند بھی ہو جائے گا. سائنسدانوں نے بھی اس بات کو مانا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب چاند کی آب و تاب کو کھینچ لیا جائے گا، چاند کسی کام کا نہیں رہ جائے گا، کھینچ کے سمیٹ کے ڈال دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا نظام، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا. چاند کی بات چل رہی ہے، ہمارا ملک اس معاملے میں خوشی منا رہا ہے، اور ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ لوگ ترقی کرتے کرتے اب آسمان، یعنی یوں سمجھ لے کہ چاند پر پہنچ گئے، خلا اور آسمان پر زمین اور آسمان کے درمیان میں جو جگہ ہے اسے خلا کہتے ہیں، اسپیس، اور اس کے بعد جو ہے وہ چاند ہے. چاند ہے، سورج اور دیگر سیارے ہیں. یہ آسمان سے نیچے ہیں، چونکہ آسمان میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے. آسمان میں داخل ہونا کیوں؟ یہاں پر ملائکۃ الکرام، فرشتوں کا قبضہ ہے، یہاں تو ممکن نہیں ہے، یہاں پر ممکن نہیں ہے. لیکن جہاں تک انسانی
سیطرت ہے، انسانی قدرت ہے، انسان جہاں تک پاسبل ہے اس کے لیے وہ کر سکتا ہے. اور چاند پر جانا کوئی قدرت کا انکار تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود دعوت فکر دی ہے قرآن پاک میں کہ افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تو افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں. اس طریقے سے قرآن پاک میں متعدد آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اور پھر تحقیق و جستجو کی بات کی ہے قرآن پاک نے کہ تلاش کرو، ہر جگہ ہمارے جو ہے وہ جلوے تمہیں نظر آئیں گے، ہر جگہ ہمارے مظاہر قدرت تمہیں نظر آئیں گے. جہاں جہاں تم چاہو گے وہاں وہاں جو ہے تمہارے لیے راستے ہموار ہیں، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم کوشش کرو، تلاش و جستجو کرو، ضرور کچھ نہ کچھ منزل تمہیں ملے گی، کوئی نہ کوئی راستہ تمہیں ملے گا. آج چاند کا جو سفر ہوا ہے یہ آج تھوڑی ہوا ہے. چاند کے لیے جو کوشش کی گئی تھی وہ تقریباً جو ہے وہ چاند کے متعلق ابتدائی جو ریسرچ کیا گیا، تحقیق کی گئی، گلیلیو ایک سائنسداں ہے، گلیلیو نامی ایک سائنسداں، اس نے 1609 میں جو ہے چاند کے متعلق جو ہے اس نے کچھ انکشافات کیے تھے اور تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور اس نے بتایا تھا کہ چاند بھی ہماری زمین کی طرح ایک کرہ ہے، ایک کرہ ہے، زمین جیسے مستقل ایک ہی ہے، اسی طریقے سے چاند بھی جو ہے وہ اس طریقے سے، اور بے شمار سیارے، مریخ ہے، زہرہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا سب نام ہے اس کے، تو وہ تمام ہے وہ. اچھا، وہ تمام جو ہے زمین کے ارد گرد جو ہے وہ گردش کرتے ہیں، تمام زمین کے ارد گرد سیارے ہیں. سیارہ مطلب جو سیر کرتا ہے اسے سیارہ کہتے ہیں، اور یہ سب سیر کرتے ہیں اور یہ اپنے اوربٹ میں، اپنے محور میں گردش کرتے ہیں. یہ تو باتیں آپ کو سن کے جو ہے وہ عجیب لگتا ہوگا، لیکن یہ باتیں قرآن پاک میں ہیں. پڑھنے والا پڑھتا ہے، سمجھنے والا سمجھتا ہے. یہ باتیں سائنسدانوں نے بھی کوئی پھیکم پھاک نہیں کیا، کہیں کہیں وہ شروع پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں کچھ باتیں ان کی صحیح بھی ہوتی ہیں. کہیں کہیں وہ اسلام کے اصول کو رکھ کے کبھی کبھی جو ہے وہ جب تحقیقات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، انکشافات کرتے ہیں، تو واقعی کہیں کہیں جو ہے ان کی باتیں صحیح نکل جاتی ہیں. اور ان کی باتیں کیا صحیح نکلے گی؟ قرآن پاک کی صحیح باتوں پر وہ تحقیق شروع کرتے ہیں. تو قرآن پاک نے جو کہہ دیا اس سے لامحالہ کسی کا کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پاک نے بہت پہلے کہا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ زمین، پہلے سائنسداں کہتے تھے، ابھی بھی اختلاف ہے سائنسی نظریات میں، سائنسدانوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ زمین چلتی ہے، زمین گھومتی ہے. تو ہمارے علماء نے بھی اس کا دفاع کیا، قرآن پاک سے دلائل پیش کیے کہ ایسا ہے کہ وہ زمین نہیں چلتی، زمین حرکت نہیں کرتی، بلکہ اس کے ارد گرد جتنے سیارے ہیں وہ اس کے زمین کے ارد گرد جو ہے وہ گردش کرتے ہیں. اس طریقے سے سورج جب زمین کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے تو اس چکر کو جو ہے وہ نظام شمسی کہتے ہیں. اور یہ نظام شمسی جب جو ہے وہ یہ دن کٹتے ہیں اس کے، تو اس طریقے سے جب وہ چکر مکمل کرتا ہے تو 365 دن ہوتے ہیں، اور 365 دن یہ ایک سال ہوتا ہے. اس طریقے سے چاند کا معاملہ یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ بھی گردش کرتا ہے. تو چاند کا معاملہ ایسا ہے کہ چاند زمین کے گرد جو ہے 29 یا 30 دن میں اپنا چکر پورا کرتا ہے، لیکن وہ 30ویں دن میں اور پہلے دن میں وہ پوشیدہ رہتا ہے، کبھی کبھی پوشیدہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا نظام ہے. اور پھر اس کے بعد یہی نظام جب چلتا رہتا ہے تو پھر قمری اور اسلامی مہینے جو ہے وہ طلوع اور غروب کے حساب سے جو ہے مرتب کیا جاتا ہے کہ یہ آج چاند کی اتنی تاریخ ہے، آج چاند کی یہ تاریخ ہے، وہ تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، 5 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے. اس طریقے سے ہم تعین کرتے ہیں. تو یہ چاند کا نظام ہے. چاند ہمارے بہت سارے کام میں جو ہے وہ آتا ہے. چاند ہمیں رات میں، جب اب تو زمین میں ہم چلے جائیں جہاں کہیں بھی تو فوکس ہے، لائٹ ہے، اور نہ جانے کتنے انتظامات ہم نے خود کر رکھے ہیں اپنے لیے، لیکن آج بھی بیابان، صحرا، جنگل میں کہاں سے فوکس اور لائٹ کا تصور ہوگا؟ کوشش تو لوگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوشش کامیاب بھی ہو جائے، اور کوئی غلط بات تو ہے نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور ستاروں کو راہ تعین کرنے کے لیے بنایا ہے کہ جب گپ اندھیری رات ہو اور لوگوں کو کچھ نظر نہ آتا ہو تو یہ چاند اور ستاروں کی مدد سے اپنا راستہ تعین کرو اور اپنا راستہ پار کریں. تو راہ دکھانے کے لیے کام آتے ہیں یہ. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ یہی چاند جو ہے، چاند کے اندر
بولتے ہیں کہ یہ گریٹیوٹی، یا یوں سمجھ لے کہ کشش ثقل ہے، ثقل یعنی کھچاؤ ہے. تو اس کھچاؤ کی بنیاد پر چاند، ایک کام تو یہ ہے کہ چاند ہم کو روشنی دیتا ہے اور اس کی روشنی میں ٹھنڈک ہے. دوسرا یہ کہ چاند جو ہے سمندروں میں جو مد و جزر ہوتا ہے، لہریں کبھی اونچائی پر ہوتی ہے کہیں نیچائی پر ہوتی ہے لہریں، تو یہ سمندر میں جو لہریں ہوتی ہے یہ چاند کی وجہ سے ہوتی ہیں. مد و جزر جو ہوتا ہے، طوفان آتے ہیں، پھر یہ تمام چیزیں، یہ سب چاند کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام قدرت ہے، کائنات کا نظام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سب کا کچھ نہ کچھ کام. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں چیز کا یہ کام ہے تو واقعی ہم اللہ کی قدرت پر ہمارا ایمان اور یہ جو ہے وہ اضافہ، ہمارے ایمان میں اور اضافہ آ جاتا ہے، اضافہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اور ہمارے ایمان میں بالغی پیدا ہو جاتی ہے کہ پروردگار نے ایسا بھی نظام قائم کیا ہوا ہے. اچھا، اس طریقے سے موجودہ سائنسدانوں کا جو نظریہ ہے، وہ انہوں نے جو نظریہ قائم کیا وہ یوں کہا کہ جسے قرآن پاک نے بگ بینگ تھیوری کے نام سے، قرآن پاک سے سائنسدانوں نے نکالا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا. قرآن پاک نے اسے بیان کیا کہ پہلے جو ہے زمین و آسمان سب آپس میں ملے ہوئے تھے ایسے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ففتقناہما، تو ایک بارگی جو ہے وہ چھٹ گئے، سب دھماکے دار آواز سے ایک بارگی چھٹ گئے، جسے سائنسدانوں نے بگ بینگ تھیوری کے نام سے یاد کیا، بگ بینگ تھیوری کے نام سے یاد کیا. اور اسے بہت بڑا یعنی ایک دھماکے دار آواز لوگوں نے کہا کہ وہ دھماکے دار آواز تھی، اور پھر اس دھماکے کے ذریعے سے جو ہے زمین الگ ہو گئی اور چاند الگ ہو گیا، سورج الگ، اس طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جسے قرآن پاک نے بھی بیان کیا بگ بینگ تھیوری کو. تو اب جو ہے موجودہ سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ 4.6 بلین سال پہلے ایک دمدار ستارہ زوردار دھماکے سے زمین سے ٹکرایا، جس سے دمدار ستارہ اور زمین کا بہت سا مادہ جو ہے تبخیر ہو کر نکل گیا، بخار بن کر نکل گیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ مادہ زمین کے مدار میں گردش کر، یعنی زمین کے ارد گرد جو ہے گردش کرتے ہوئے اکٹھا ہو کر چاند بن گیا. تو یہ تمام چیزیں مظاہر قدرت ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہاں کی بات کہاں لا رہے ہیں، یہ تو سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہ جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو محسوس ہوگا. ایک بڑے عالم ہیں اور وصال کر گئے، مصر کے بڑی جامع ازہر کے بڑی شخصیت شیخ علی طنطاوی، انہوں نے قرآن پاک کی سائنسی تفسیر کی ہے، کوئی اور اس میں کوئی بات نہیں، قرآن پاک میں سائنس کا کہاں دخل ہے، اسے انہوں نے بیان کیا. 20-25 جلدوں میں ہے، اتنی موٹی موٹی، تقریباً جو ہے وہ جلد بھی میرے خیال سے اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں. میں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت، تو پڑھنے کا شرف ملا، لیکن بہت ہے وہ. اور سائنس کی اس میں پوری وہ لینگویج ہے، اس کی سائنس کی لینگویج ہے، اس میں ٹیکنیکل لینگویج ہے سائنس کی، جو بہت درک رکھتا ہو وہ پڑھے گا، پڑھنا ہی چاہیے. بہت سارے سائنسداں ہیں وہ ہمارے یہاں بھی. اچھا، اتفاق ایسا کہ ابھی ہندوستان سے جو چندریان جو گیا ہوا ابھی اور کامیاب ہو کر لوٹا، اور لوگوں نے جو ہے وہ کامیابی کی مبارکبادی پیش کی، کامیاب ہونے پر مبارکبادی پیش کی، تو اس میں مسلمانوں کا بڑا عمل دخل ہے. مسلمانوں کے بغیر کسی کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے. ہماری تاریخ کا یا انسانی تاریخ کا جو عروج شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں سے شروع ہوتا ہے، اور کامیابی ملتی ہے تو مسلمانوں سے ملتی ہے. ہندوستان میں میزائل کا جو کانسیپٹ دیا ہے، تو میزائل مین جو ہے وہ APJ عبد الکلام ہے، مسلمان ہے یہ. اور کیسا مسلمان ہے کیا، میں اس تعلق سے کوئی گفتگو نہیں، لیکن مسلمان نام ہے اور مسلمان کی حیثیت سے ان کو جانتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پریزیڈنٹ، یعنی وہ جو ہے پبلک کے عوامی صدر ہے، وہ عوام نے پسند کیا. تو وہ انہوں نے میزائل کا تصور دیا، اور آج ان کے دیے ہوئے تصور پر آج دنیا کام کر رہی ہے. ہندوستان ان کے تصور پر کام کر کے ترقی کر رہا ہے. تو آج کیسے جھٹلاؤ گے ان کی ترقی کو؟ وہ کون تھے؟ مسلمان تھے. آج جو چاند پر گئے ہیں، تو چاند پر جو گئے ہیں، جو کامیاب ہوا یہ چندریان جو کامیاب ہوا ہے، اس چندریان میں انجینئروں کی جو ٹیم تھی، ان میں سے سائنسدانوں کی جو ٹیم تھی، ان میں سے بہت سارے اور بھی مذہب کے ماننے والے، لیکن مسلمان بھی اس میں شامل ہیں. اور اس مسلمان کا کارنامہ، بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اس میں سر فہرست ہے.
اور اس طریقے سے اس میں جو بتا رہے ہیں کہ جو کیمرہ نصب کیا گیا، اس میں جو کیمرے وغیرہ نصب کیے گئے، اور تاکہ جو آسانی کے ساتھ تمام مناظر جو ہے وہ قبضہ کیے جا سکیں، کیچ کیے جا سکیں، وہ مسلم جوڑے نے جو ہے وہ کیمرہ نصب کیا تھا اس میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اسلام نے جو ہے وہ اتنا زبردست نظام دیا ہوا کہ تحقیق کرو، تلاش و جستجو کرو، تم مظاہر قدرت کو دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ قادر مطلق تک پہنچ جاؤ گے. تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے دیکھتے خدا تک پہنچ جاؤ گے، اور جہاں تم خدا پہنچو گے تو یقیناً تم جو ہے بے ساختہ پکار اٹھو گے کہ ہے وہی ہے جو پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے. یہ بہت سارے ایسے سائنسدان جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ چاند پر جانے کے بعد روئے زمین کی طرف دیکھا. اب اس بات کی کوئی تحقیق لیکن بتاتے ہیں لوگ. تو روئے زمین پر اگر کوئی جگہ نظر آ رہی تھی تو وہ خانہ کعبہ، مکہ معظمہ کی وہ جگہ نظر آ رہی تھی. خانہ کعبہ دنیا کا وجود ہی نہیں تھا، وہی تھا. ایک نورانیت نظر آ رہی تھی، نور تھا وہ. اس طریقے سے جو ہے وہ گفتگو چاند کی تھی تو چاند پر ہی گفتگو کر رہے تھے. اور اس طریقے سے جب جب تلاش و جستجو کی بات آئے گی تو زمانہ برق رفتاری کے ساتھ تحقیق میں لگا ہوا ہے، تفتیش میں لگا ہوا ہے. اور قرآن پاک نے انہیں اصول فراہم کر دیا ہے کہ تحقیق کرو، تلاش کرو، جہاں جہاں جاؤ گے رب کے قدرت کا نمونہ پاؤ گے. اس سے بچ کر کچھ ہے ہی نہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں جاؤ گے وہاں رب کا جلوہ پاؤ گے. تو یہ چاند کی گفتگو ہے، اور چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ایک دن آئے گا کہ چاند، تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت ہو چکا ہے کہ لوگ زمین سے چاند پر پہنچ گئے ہیں. کہاں پہنچے؟ زمین سے. بولے آپ زمین سے. اب تو بات یہ چل رہی ہے کہ چاند پر ہوٹل کھولی جائے گی، چاند پر زمین بک کی جائے گی. بات یہ چل رہی ہے. اور 4 ممالک اس میں بڑے سیر فہرست ہے کہ کون کس کو ہرائے گا، کون سب سے پہلے جائے گا. امریکہ نے بھی کوشش کی، روس نے بھی کوشش کی، چین نے بھی، اور ہندوستان نے بھی. اور سلسلہ 1900 سے چلا، وہ 1900 کے بعد سے وہ چلنا شروع ہوا، تو اب بھی چلا، بڑا کامیاب رہا. اب یہ چل رہا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد کون اپنے ملک کا جھنڈا گاڑے گا. اب ہم نے جو ہے ہندوستان کو یہ خوش نصیبی ملی کہ ہندوستان نے چاند کے جنوبی سمت میں جو برفیلا ہے وہاں پر اپنا جھنڈا گاڑا ہے. برفیلا خطہ ہے وہ، اور برفیلا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر تھوڑا مشکلات کا سامنا، لیکن مشکل کو طے کیا ہندوستان والوں نے، اور وہ جو ہے پوری دنیا میں آج اس کے چرچے ہیں الحمدللہ. تو ہندوستان کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اولیاء کرام کی بھی بڑی وراثتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اور کیونکہ سرزمین پر مسلمان ہم سب جو ہے وہ ساتھ رہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے سے اور لوگوں نے اپنی کوششیں کی. میں کسی کو دوش نہیں دیتا، کسی کو برا بلا نہیں کہتا، لیکن مسلمانوں نے جو اصول آپ کو فراہم کیا اسی اصول پر آپ کام کر رہے ہو اور آج ترقی کر رہے ہو. تو آپ انہیں مت بھولیے. آپ یہ جب ہیں تو آپ کی ترقی ان سے ہی ہے، اور یہ نہیں رہیں گے تو دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. مسلمان ہے، کلمہ گو رہے گا تو نظام کائنات چلتا رہے گا. اگر اس دنیا میں کلمہ گو نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، تو نظام کائنات خود بخود جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، وجود سے جو ہے وہ عدم میں چلی جائے گی اور ختم ہو جائے گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ زمین سے چاند پر گئے، اور ہم ہیں کہ گھر سے مسجد نہیں آتے. لوگ زمین سے، بولے آپ، زمین سے چاند پر گئے اور ہم گھر سے مسجد نہیں آ پاتے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں تحقیق کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. اور ہم نے جو بات متحقق ہے، جو بات جس میں انڈاؤٹڈلی کسی میں کوئی شبہ نہیں، بلا شبہ جو چیز موجود ہے کہ نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے ہم اپنے گھر سے مسجد نہیں آ پاتے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. جتنا یہ سب بارے میں تو بہت کم علم ہوں اور کم ظرف ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں سے جو ملتا ہے بولتا ہوں میں. تو یہ جو میں نے کہا، ابھی کوئی ماہر ہوتا ہے اس کا، چاند کا ماہر ہوتا ہے، کوئی سائنٹسٹ ہوتا تو اور کیا کیا بتاتا وہ، اور اگر قرآن پاک اور پھر سائنسی بات ہوتی تو اور کیا کیا بتاتا وہ. تو بہرحال تو یہ باتیں آپ سن لیے، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ پر کے حوالے سے ایمان اور تازہ ہو گیا، ہمارا ایمان کو جلا مل گئی.
اور ہم اس بات کو محسوس کر کے کہہ سکتے ہیں, بتلا سکتے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا ہمارا نظام ہے, اور قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے, قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. تو ہم جو ہے وہ چاند پر گئے تو ہمیں چاہیے کم سے کم اپنے گھر سے مسجد کو آنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.